آپ دیکھ رہے ہیں دی فیکٹس ڈیلی ٹائم ود سردار نعمان خان۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر، جہاں کل کی DGI-SPR کی پریس کانفرنس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل اور ان تمام چیزوں پر، پاکستان کے موجودہ حالات پر۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دی فیکٹس ڈیلی ٹائم کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی تمام ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ گزشتہ دن DGI-SPR نے پریس کانفرنس کی، جس میں پاکستان کے معروف صحافی حضرات اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، جنہوں نے بہت سارے اپنے سخت جہاں الفاظ سوالات کیے، وہاں DGI-SPR کے بڑے سخت الفاظ تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے متعلق۔ ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ان کو مختلف ناموں کے ذریعے ضرور بلایا گیا، ان کے اوپر تنقید کی گئی۔ آئے ہم اب جانتے ہیں کہ عوام کی کیا رائے ہے اس پر۔ DGI-SPR کی پریس کانفرنس کا بیک گراؤنڈ، حقیقت، عوام کے فیصلے، عوام کے کیا معاملات ہیں، آج ہم بات کریں گے۔ میرے خیال میں، جیسے کہ کل DGI-SPR نے بتایا کہ عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا پاکستانی فوج کے سپہ سالار، پاکستان فوج کے لیڈر کے ذاتیات کے اوپر اچانک سے ہائے روز ان پر ٹویٹ، ان کی شخصیت، ان کے خاندان کو ٹیگ کیا جاتا ہے۔ اچانک سے وہ پراپوگنڈا پاکستان سے نکل کر ہندوستان میں اور بینومی انٹرنیشنل اکاؤنٹ سے پاکستان کے قانون، آئین اور فوج کے خلاف، کہ فوج سیاست میں مداخلت، ملکی اندرونی اور بیرونی معاملات میں مداخلت کرتی ہے۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف صحیح جگہ پہ کھڑی ہے، یا پاکستان کی فوج؟ کون صحیح ہے اور کون غلط؟ یہ عوام کا کام ہے، عوام کا فیصلہ ہے، عوام نے بتانا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے خود عمران خان صاحب کا کل کا پرسوں کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، جس میں وہ جنرل عاصم منیر صاحب اور DGI-SPR کی پریس کانفرنس کے بعد ان کی ذاتیات کے متعلق کس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ بات کرنا کسی کی ذات کی پسند نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کو خراب کرنے میں کوئی شک نہیں۔ جیسے DGI-SPR نے اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ ہندوستان اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، دنیا میں وہ اکیلا تنہا رہ گیا ہے، لہٰذا وہ کسی بھی طرح سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے ہندوستان کی میڈیا پر عمران خان کی صاحب کی صحت کے متعلق ایک افواہیں پھیلائیں، اس کے بعد ان کی بہن کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، خیر وہ اس مسئلے کا تھوڑا سا وہ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے بعد پاکستان میں اچانک سے DGI-SPR کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، جس میں انہوں نے حقائق پر مبنی کچھ چیزیں کی ہیں جن کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، کہ عمران خان کے ٹویٹ کے بعد پاکستان میں ایک تھریٹ سا بن گیا ہے، کوئی شک نہیں۔ ناظرین، دیکھا جائے تو ایک دو دن قبل پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو کون ڈیل کر رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔
تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری کو یہ نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا جو ڈسپلن ہے، جو ان کا منشور ہے، جو ان کے معاملات ہیں، وہ کہاں سے شائع ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، اور پھر اچانک سے ایک پاکستان کے قانون، فوج اور اس کو اچھالنے میں بھارت جیسا ملک، افغانستان جیسا ملک اچانک سامنے آ جاتے ہیں، بے نامی اکاؤنٹ سامنے آ جاتے ہیں، تو اس میں ہم کیا سمجھیں؟ پھر پاکستان کی فوج کو گالی دینا، پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کو گالی دینا، یہ کہاں کا، دنیا کی کس معاشرے میں اس چیز سے حل نکلا ہے، جہاں پہ آپ ریاست کے ایک بڑے سربراہ، ریاست کے ایک بڑے ذمہ دار شخصیت کے ذاتیات پر، ادارے پر بات کریں، اور پھر اپنے آپ کو بہت کلیئر آپ محسوس کروا رہے ہیں، عوام کو آپس میں لڑا رہے ہیں، فوج کو آمنے سامنے کر رہے ہیں، جہاں پہ جیسے DGI/SPR نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر ہم کوئی خواریوں کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں رک جائیں۔ تو میرے خیال میں جو ریاست کا کام ہے وہ ریاست کو کرنا چاہیے، جو سیاست دانوں کا کام ہے، جو سیاست کی ایک پالیسی ملک کی بہتری کے لیے بنانے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک پاکستان کی فوج اور ان کے لیڈر، ان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کے متعلق جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے ان کی ذاتیات پر وار کیے جاتے ہیں، میرے خیال میں یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ، فوج کی ہر قدم کو اٹھنے والے ملک کی حفاظت کے لیے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جیسے عمران خان صاحب کے بچے خود کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، برطانیہ جیسے ملک میں بیٹھے ہیں، لیکن پاکستان کے غریب لوگوں کے بچے، پاکستان کی ان ماؤں کے بچے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں ہندوستان کی سرحدوں پر، افغانستان کی سرحدوں پر، لیکن عمران خان کے بچے تو پاکستان سے باہر ہیں، وہ تو ایک لیوش زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پاکستان کے نوجوان جو فوج میں ہیں، جو فوج کے جوان ہیں، وہ تو بارڈروں پر شہید ہو رہے ہیں۔ کیا ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ان کا خون جو ہے وہ سستا ہے؟ یہ کس طرح کی، میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ کیسا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری فوج کو غلط اس پہ ٹھہرایا جا رہا ہے، فوج کے خلاف غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، لیکن جہاں پہ میرے خیال میں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، لیکن پاکستان کی اس چلانے کے لیے ہمیں ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے، ہر قسم کا کمپرومائز کرنا چاہیے، جس سے ہماری ریاست بچ سکے، ملک بچ سکے، اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آ سکے۔ لیکن نہیں، وہاں تحریک انصاف کے لوگ IMF کو خط لکھیں گے کہ نہیں، ان کو یہ آپ فنڈ نہیں دینا، قرض نہیں دینا، اسی طرح سے باہر کے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ریمیٹنس نہیں پاکستان میں بھیجنا تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا ایجنڈا ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے کہ جہاں ہم اپنے ملک کے خلاف مہم، ایک بدترین سازشیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بین الاقوامی دنیا میں ہم فیل ہوں، ہم ڈیفالٹ ہوں، تاکہ ہم کون سے نظام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جیسے دو قسم کے سیٹ اپ ہیں، ایک ملٹری سیٹ اپ ہے، ایک سول سیٹ اپ ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ میں فوج کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہوں یا میں فوج کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں ایز اے بینگ ایک عام شہری، ایک پاکستان کا عام انسان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو پاکستان کا ملٹری سیٹ اپ ہے، جو پاکستان کا سول سیٹ اپ ہے، جس میں پالیٹکس، دیگر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ فوج کا کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، یونیورسٹیز ہوں، فوج کا اپنا ادارہ ہو یا
کوئی بھی جس کو پاکستان کی فوج ڈیل کر رہی ہے وہاں کا ڈسپلن چیک کریں، وہاں کا میرٹ چیک کریں، وہاں کے تمام اندرونی بیرونی سسٹم رولز ریگولیشن کو چیک کریں. اسی طریقے سے آپ سول سسٹم میں آ جائیں جو پالیٹکس کے زیر نگرانی ہے، وہاں پہ وہ سیٹ اپ کس طریقے سے چل رہے ہیں. ہسپتال، سکولز، کالج، یونیورسٹیز، دفاتر، سرکاری تمام معاملات، بیوروکریسی، تمام چیزیں کس طریقے سے چل رہی ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ نوکریاں فوج میں کوئی اگر کسی جرنیل کرنل کسی کا بھی بیٹا ہے، وہ ایک عام، جیسے کہ کل DGISPR نے کہا کہ جنرل عاصم منیر ایک استاد کے بیٹے ہیں. آپ مجھے پاکستان کی سیاست میں اور سول سیٹ اپ میں بہت کم چیزیں ایسی ملیں گی کہ جس میں ہمیں یہ نظر آئے کہ یہاں پہ سفارش ہے، میرٹ ہے یا کیا ہے. تو مجھے آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کرنا، فوج کی تھوڑا سا کوئی میری نہ فوج کو سپورٹ، میں ایک کا بینگ اے پاکستانی، میں پاکستان کے قانون آئین کو مانتے ہوئے پاکستان کی فوج کے ہر قدم کو میں سپورٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان ہے، پاکستان کی ریاست ہے، فوج ہے تو ہم ہیں. ان ملکوں میں دیکھیں جہاں فوجیں نہیں ہوتی، آپ فلسطین کی بات کریں، وہاں پر کس طریقے سے انسانیت کا قتل عام ہوا. لیکن اللہ کا شکر ہے بنیان المرصوص اور آپریشن سندور کہاں اللہ پاک نے پاکستان کو اور اس پاکستان کی فوج کے ذریعے ہمیں کتنی بڑی کامیابی دی. پھر ہم اپنی فوج کو کیوں غلط کہیں، ہم اپنی فوج کے لیڈر کو کیوں غلط کہیں کہ جہاں پاکستان کی دنیا بھر میں امریکہ جیسی سپر پاور اور پوری بیرونی دنیا پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا. انہوں نے سعودی عرب جیسے ملک نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا. اسی طریقے سے پاکستانیوں کے اس سبز پاسپورٹ کی بیرون ملک میں کتنی عزت اب مل رہی ہے. پہلے ایسا تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر ایشو اس مسئلے کے بعد کس طرح سے دنیا میں ہائی لائٹ ہوا، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی فوج کا کیا موقف سامنے آیا. تو میرے خیال میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی، ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہوگی. ہمیں کسی ایسی سسٹم، ایسی کسی کمپین کا حصہ نہیں بننا کہ جہاں دشمن ہمیں استعمال کرے، جہاں بھارت کا مکروہ چہرہ جس کی چیز کے پیچھے، تمام چیزوں کے پیچھے شامل ہے. پاکستان کے نوجوان ینگسٹر سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے جہاں اپنے سیاست کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے سیاست کرنی ہے اگر کسی نے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا حق، سچ، اچھا برا کیا ہے. ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، سیاست ہے، تمام چیزیں. اگر ہمارا ملک نہ ہوا تو آپ کی سیاست کس کام ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی، سننی ہوں گی. اسی طریقے سے پاکستان کی قیادت اس ٹائم ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے. جنرل سید عاصم منیر صاحب جس طریقے سے پاکستان کو دنیا بھر میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور وہ جس طرح سے پاکستان کے معاملات کو لے کر سیریس ہیں ہر چیز میں، تو انشاءاللہ ایک دن کامیابی ہمیں ضرور ملے گی. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی فوج کو سپورٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی فوج کو ان کو طاقت دینی ہوگی. کیونکہ کسی بھی جب ملک کسی کے ساتھ جنگ لڑتا ہے تو اس کی عوام جب تک فوج کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو وہ ملک جنگ نہیں جیت سکتا. جس طرح ہم نے بنیان المرصوص میں اپنی فوج کا ساتھ دیا، اسی طریقے سے ہمیں آگے بھی پاکستان کی فوج، پاکستان کو بچانے کے لیے ہر اس قدم کی سپورٹ کرنی ہوگی. کیونکہ ریاست کوئی بھی قدم غلط نہیں اٹھا سکتی. ریاست پاکستان ہے، پاکستان ریاست کے ساتھ کنیکٹ ہے، پاکستان کا ادارہ ریاست ہے. میں اسی پر انشاءاللہ پھر ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمارا بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام نوٹیفیکیشن مل سکیں. تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.